ہمارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ پیارے صحابہ جہاں میں علی قدر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ جہاں میں علی قدر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ سبھی ہیں جنتی بشر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ جہاں میں علی قدر صحابہ نبی کے نور نظر صحابہ سر آج آپ نے بہت تھکا دیا، سر کوئی کہانی سنا دیں۔ پچھلی دفعہ میں نے کون سی کہانی سنائی تھی؟ زبیر بن عوام کی۔ زبیر بن عوام کی۔ تو آج انشاءاللہ ہم آپ کو عبد الرحمن بن عوف، عشرہ مبشرہ میں ان کا 7واں نمبر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف 581 ہجری میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ تو آپ کا تعلق قریش کی ایک شاخ قبیلے بنو زہرہ سے تھا۔ بنو زہرہ وہی قبیلہ ہے جس سے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ تو عبد الرحمن کا نام عبد القعبہ تھا اور ان کی کنیت ابو محمد تھی، اور ان کے والد کا نام عوف ہے، ان کی والدہ کا نام شفا ہے۔ شفا وہی خاتون ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر داعیہ کے کام سر انجام دیے تھے۔ یعنی یہ وہ عظیم خاتون ہے جس نے اس دنیا میں سب سے پہلے رسول اللہ کو اپنے ہاتھوں کے اندر لیا۔ جب عبد الرحمن 30 سال کے ہوئے تو جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے وہ مسلسل ان کو دعوت دے رہے تھے اسلام کی، تو لہٰذا یہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کا جو نام رکھا گیا وہ عبد الرحمن رکھا گیا، تو لہٰذا یہ بھی قریش کے اندر رہے اور انہوں نے بڑی تکلیفیں اس کو دیں جیسے باقی صحابہ کو دیں، تو لہٰذا 13 سال تک یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن انہوں نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ کی طرف۔ عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو اللہ کے رسول نے ان کو سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا۔ وہ بڑے مالدار شخص تھے، تو وہ ان کو گھر لے گئے اور جا کے کہا عبد الرحمن سے کہ میرے پاس بہت مال ہے، آدھا مال آپ لے لو، حتیٰ کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ کو جو پسند آئے آپ اسے نکاح کریں، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ نکاح کر لیں، میرے 2 گھر ہیں، آپ ایک گھر لے لیں۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ مجھے آپ منڈی دکھا دو، یہ آپ نے جو کچھ چیزیں ہیں اللہ اس میں برکت ڈالے۔ تو عبد الرحمن بن عوف بچپن سے ہی بڑے ذہین تھے، پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا، فن خطابت میں ماہر تھے، اسی طرح سپاہ گیری میں بھی ماہر تھے، اور ان کا والد جو عبد الرحمن عوف تھا وہ بھی تاجر تھا، تو یہ بھی تجارت کرتے تھے۔ تو انہوں نے مدینہ کی منڈی سے تجارت شروع کر دی، اور تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ بہت ہی جلد مدینہ کے بڑے بڑے تاجروں میں عبد الرحمن بن عوف کا نام آنے لگا۔ تو آپ بڑے بہادر اور دلیر بھی تھے، یعنی عبد الرحمن نے غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر، غزوہ احزاب کے اندر، صلح حدیبیہ کے اندر، فتح خیبر کے اندر، اسی طرح فتح مکہ کے اندر، حنین کے اندر، تبوک کے اندر، اسی طرح طائف کا جو مارکہ ہوا، تمام مارکوں میں عبد الرحمن بن عوف صحابہ کے پیش تھے، ہمیشہ اگلی صفوں میں لڑا کرتے تھے۔ تو آپ کے پاس مال اتنا زیادہ تھا، اب اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایک دفعہ انہوں نے 500 اونٹ اناج سے لدے ہوئے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیے، پھر دوبارہ ایک دفعہ 700 اونٹ انہوں نے غریبوں مسکینوں میں اناج سے لدے ہوئے تقسیم کر دیے۔ میدان جہاد کے اندر ضرورت پڑی تو انہوں نے ایک دفعہ 500 گھوڑے، 1500 اونٹ یہ انہوں نے جہاد کے اندر پیش کیے، اور 40,000 دینار یہ انہوں نے جہاد میں پیش کیے۔ تو پتہ چلتا ہے عبد الرحمن بن عوف کے پاس مال بہت زیادہ تھا، تو لہذا وہ اس طرح خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ان کی فوراً بیعت کر لی، اور یہ 8 ان خوش نصیبوں میں شریک ہیں جو 8 خوش نصیب سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں عبد الرحمن بن عوف کو مدینہ کا نائب بنایا۔
अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको हज का अमीर बनाया, हज़रत उमर ने भी उनको अपना हज का अमीर बनाया। अबू बकर और उमर की जो मजलिस शूरा थी, हत्ता कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में भी जो मजलिस शूरा थी उसके भी मिंबर थे। हत्ता कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा करते थे कि आप भी जिस तरह उमर और अबू बकर ने खिलाफत की है उसी तरह ही आप खिलाफत करेंगे। तो लिहाजा इतने अजीम शख्स थे। अल्लाह के रसूल ने इनके चेहरे की तरफ एक दफ़ा देखा तो कहा मुझे इनके चेहरे के अंदर भलाई और खैर नज़र आती है। तो लिहाजा ये कितनी बड़ी सआदत की बात है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुर्रहमान बिन औफ के लिए कही। अज़वाजे मोहतरात का बहुत ज़्यादा ख्याल किया करते थे, उनको बड़े बड़े तहाइफ भेजा करते थे, हर साल उनके हज उम्रे का बंदोबस्त करते थे, ख़ुद साथ तशरीफ़ ले जाते थे, उनके पर्दे का, उनके खाने का, उनके सफ़र का सारा अहतमाम अब्दुर्रहमान बिन औफ किया करते थे। जब आप फौत होने लगे आपने 8 हज किए थे, आपने 26 लाख दिनार अपना विरसा छोड़ा। इसी तरह आपने 1000 ऊँट और 3000 बकरियां और 100 घोड़े छोड़े। और साथ आपने वसीयत क्या की कि मेरे बाद बदरी सहाबा को 400 दिनार हर बदरी सहाबी को दिए जाएं। उस वक्त बदरी सहाबा की तादाद तकरीबन 100 थी। उसके बाद आपने कहा कि 4.5 लाख दिरहम अज़वाज मोहतरात को दे दिए जाएं, 50,000 दिनार गरीबों मस्कीनों में तकसीम कर दिए जाएं। तो लिहाजा इसी तरह अब्दुर्रहमान बिन औफ 75 साल की उम्र पाने के बाद 32 हिजरी में मदीना के अंदर और अपने पीछे तरके में 4 बेवा यानी जिनकी 4 जो बीवियां थी वो 21 बेटे थे और 7 बेटियां थीं। 75 साल उनकी उम्र थी, इस दुनिया से रहलत फरमा गए। और उनके अंदर ज़ुहद और तकवा इतना ज़्यादा था कि एक दफ़ा अफ्तारी के यानी इतना मालदार होने के बाद एक दफ़ा अफ्तारी में अच्छा खाना आ गया तो कहने लगे वाहब बिन उमैर जब शहीद हुए थे हमारे पास इतना माल नहीं था कि हमने जो उसको कफन दिया था सर ढांपते पाँव नंगा, पाँव ढांपते सर नंगा और आँखों से आंसू जारी हो गए। यानी ज़ुहद और तकवा इतना था। तो हमें भी चाहिए ये वो बुज़ुर्ग हस्तियाँ हैं जिनको अल्लाह ने जन्नत की बिशारत दुनिया में ही दे दी, तो हम इनके किरदार को पढ़ें और अपनाने की कोशिश करें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह। हमारे साहबा प्यार साहबा